بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ برادران اسلام، حضرات علماء کرام، حفاظ قرآن، نعت خوانان، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی یہ محفل بنیادی طور پر ایک عرس کی محفل ہے۔ مناسب تو یہی کہ ایصال ثواب کے متعلق گفتگو کرنی چاہیے، لیکن مجھے یہ چیز معلوم ہوئی کہ اللہ کے پیارے محبوب سرور دو جہاں سید انس و جن، سید الانبیاء والمرسلین کی ذات گرامی پہ درود پاک پڑھنے والے لوگوں کے دلوں میں کچھ شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ اذان کے بعد صلاۃ و سلام کے مسئلہ کے بارے میں بھی بعض لوگوں میں کچھ شکوک و شبہات ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں بھی کچھ گوشت گزار کر لوں، لیکن سب سے پہلے میں اکثر اپنی تقریر کا آغاز ایسے چند فکرات سے کرتا ہوں کہ میری ناقص سوچ کے مطابق غلط فہمیوں کے دور کرنے کے لیے ان فکرات کا استعمال لازم اور ضروری ہو گیا ہے۔ ایک پورے سسٹم میں اہل سنت والجماعت کے خلاف ملکی و عالمی سطح پہ یہ پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے، یہ غلط سوچ دی جاتی ہے کہ یہ لوگ قبروں کے پجاری ہیں، شرک کرنے والے ہیں، یہ بدعتی ہیں، اللہ کا شریک بناتے ہیں، اس لیے انہیں مشرک کہنا چاہیے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مسلمانوں، برملا اس چک مبارک کی اس مسجد میں یہ ناچیز وضاحت کے ساتھ یہ چیز کھول کر بیان کرنا چاہتا ہے کہ کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ سنی
کوئی بھیڑ بکریاں چرانے والا انسان بھی میری ناقص سوچ کے مطابق ہمارے اندر ایسا نہیں جو اللہ کے مد مقابل کسی کو خدا سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خواہ مخواہ کے تعصب کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا پیغام اصلاح پہ مبنی ہے، ہمارے بزرگوں کا پیغام اصلاح پہ مبنی ہے۔ دنگا و فساد نہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا، نہ ہمارا وتیرہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کے اولیاء ہمیشہ سے امن کے دائی رہے اور انشاءاللہ ہمیشہ امن کے دائی رہیں گے۔ مسلمانوں، حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ شکوک و شبہات دلوں میں پیدا کرنے والوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کوئی سنی نعوذ باللہ من ذالک اپنے آپ کو، اپنے دامن کو شرک سے آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی مشرک نہیں ہے۔ مشرک کا معنی ہے شریک کرنے والا، برابر کرنے والا۔ اس شریک کہ اللہ کی ذات، اللہ کی کسی صفت میں جو اللہ کے شریک، اللہ کے برابر کسی کو سمجھے گا وہ مشرک کہلائے گا۔ اور ہم برملا اعلان کرتے ہیں کہ نہ ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ نہ کسی کو اس کی ذات میں شریک مانتے ہیں، نہ اس کی صفات میں سے کسی صفت میں اس کے کوئی ہم پلہ و برابر تسلیم کرتے ہیں۔ کلیئر بات ہے۔ جب اس بات کا ہم برملا اعلان کرتے ہیں اور میری ناقص سوچ کے مطابق کوئی بھی ایسا نہیں جو کسی نبی کو، کسی ولی کو اللہ کے برابر سمجھے۔ ہمارا واضح یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے انبیاء، اللہ کے اولیاء، اللہ کے بزرگ اور صلحاء سارے کے سارے اللہ رب العزت کے محتاج اور اس کے پیارے بندے ہیں۔ یہی عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی ذات میں بے مثل و بے مثال، اپنی ہر صفت میں بے مثل و بے مثال، نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا ہم نوا ہے، اس کا مقابل ہے، اور نہ ہی اس کی کسی صفت میں کوئی اس کا برابر کا کوئی انسان کائنات میں موجود ہے۔ تو کوئی کیسے کیوں کوئی برابر ہو سکتا ہے کہ وہ دینے والا، ساری مخلوق اس کے در سے لینے والی ہے۔ انبیاء کرام کو بھی جو شان ملی، جو مقام ملا، اللہ کی جناب سے عطا ہوا۔ اولیاء کرام کو بھی جو شان و مقام ملا، اللہ کی جناب سے ملا۔ تو ایک ہاتھ دینے والا، ایک لینے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی سے آپ پوچھیں، سنی برملا کہے گا کہ اولیاء و بزرگ بھی تو رب کے محتاج ہیں۔ تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں سے؟ اللہ کے چاہے بغیر، اللہ کی منشا و مرضی کے بغیر کسی کے لیے ہم کوئی کمال ثابت نہیں کرتے، تسلیم نہیں کرتے، نہیں مانتے۔ جس کسی کو جو شان ملی، جو مقام ملا، جو مرتبہ ملا، اللہ رب العزت کی جناب سے عطا ہوا۔ شرک کی جڑیں کٹ گئیں، کوئی نہ، کسی کو کوئی برابر سمجھتے ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ وہم کس لیے ہے، یہ شک کس لیے ہے مسلمانوں پہ؟ اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے۔ خواہ مخواہ شرک کا یہ فتویٰ لگانا یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو کوئی اللہ کا پیارا، جو کوئی اللہ کا مقبول بندہ، اگر اس سے ہم کسی چیز کے بارے میں التجا کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ خدا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کے مقابلے میں ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ والے اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کی جناب میں دستے دعا دراز کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کریں گے، اللہ کریم ان کو عطا فرمائے گا۔ ان کو وہ قرب نصیب ہے جو ہمیں نہیں ہے، ان کو وہ مقام نصیب ہے جو ہمیں نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں آتا ہے،
کہ میرے رب کا یہ فرمان ہے والا ان سالنی لاؤتے جنہ والا ان استاذنی لاؤتے وہی جنہ میرا مقبول بندہ جب مجھ سے مانگے گا میں ضرور بے ضرور اس کی جھولیوں کو بھر دوں گا. میرا پیارا بندہ جب مجھ سے پناہ طلب کرے گا میں ضرور بے ضرور اس کو عطا کروں گا. شہید ترین حدیث پاک کے اندر جب یہ الفاظ موجود ہیں تو فقط یہ نظریہ رکھ کے ہم اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں انہیں قرب نصیب ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں گے ان کی دعا ہماری نسبت زیادہ قبول ہوگی. لا یشکا جلیسہم اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ان کے قرب میں ان کے پاس بیٹھنے والا حقیقی مشکل کون حقیقی مالک کون جنہوں نے اللہ اللہ کیا اللہ نے ان کا مرتبہ بلند کر دیا ان کی شان کو بلند کر دیا ان کے مقام کو بلند کر دیا. اور میں بال اختصار اپنے موضوع کی طرف آؤں کہ پھر جب بلند کرنے پہ آیا اعلان فرما دیا لا ریب کتاب میں کہ وہ میرے مقبول تھے میرے پیارے بندے اس کی عظمتوں اور اس کی شانوں کے بارے میں کیا پوچھتے ہو جو ساری خلق میں نے سب سے افضل بنایا اس محبوب کو میں نے یہ درجہ عطا فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ بھی اس کے سارے فرشتے بھی صبح و شام ہمیشہ تک اس محبوب کی ذات پہ درود بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے یہ ایک سادہ سا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا کہ درود بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. اب یہ درود بھیجنا کیا ہے کیا اللہ رب العزت بھی ہماری طرح یہ پڑھتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد؟ نہیں وہ اس چیز کا محتاج نہیں. یہ تو ہم پڑھتے ہیں اے اللہ درود بھیج ہمارے محبوب پر. اللہ فرماتا ہے میں بھی بھیجتا ہوں. اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ آؤ تفسیر روح المعانی اٹھا کے دیکھو. آؤ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تصریحات پڑھ کے دیکھو. پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت کا اپنے محبوب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجنا کیسا ہے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا اپنے محبوب پہ درود بھیجنا یہ ہے فَهِيَ مِنْهُ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ وَتَعْظِيمُهُ إِيَّاهُ کہ اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی تعریف فرماتا ہے ثنا کرتا ہے اور محبوب کو عزتیں عطا کرتا ہے عظمتیں عطا کرتا ہے. اسی لیے تو شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود یوں پڑھو. مطلب کیا ہے؟ بندہ کہہ رہا ہے اللہم صلی علی محمد. یہ کیوں کہتا ہے؟ فرمایا اللہ نے حکم دیا کہ اے بندو میں بھی درود پڑھتا ہوں میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں تم بھی درود پڑھو. اب اللہ رب العزت کا درود بھیجنا کیا ہے کہ وہ محبوب کی تعریف کرتا ہے وہ محبوب کو عظمتیں عطا فرماتا ہے. کسی اور کو نہیں کہتا کہ تو عظمتیں دے دے خود عظمتیں دے دیتا ہے خود عزتیں عطا فرماتا ہے خود شانیں عطا فرماتا ہے. تو گویا فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ تو اس محبوب کی ذات پہ رحمتیں نازل کر دے برکتیں نازل کر دے. فرشتے دعا کر رہے ہیں
اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو. تو فرمایا درود صلات کی نسبت بندوں کی طرف ہے, ادھر فرشتوں کی طرف ہے, ادھر اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تو خود رحمتیں بھی نازل کر رہا ہے, برکتیں بھی نازل کر رہا ہے. فرشتے دعا میں لگے ہیں مولا برکتیں اور رحمتیں نازل کر دے, مولا شان بلند فرما دے, اور میرے بندو تم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ. جی آڈر آ گیا. اب ہمارے ہاں ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ کیسے ہم اس محبوب کی ذات پہ درود بھیجیں. تو فرمایا لما امرنا اللہ تعالی ان نصلی علیہ, جب اللہ نے ہمیں حکم فرمایا ہے اس محبوب پہ صلاۃ بھیجیں, فلم نبلغ قدر الواجب, اور ہم حقیقت میں ایسا درود بھیجنے کی صلاحیت نہیں رکھتے جیسا بھیجنا چاہیے تھا. تو پھر ہم نے کیا کیا؟ احلنا علی اللہ تعالی, ہم نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. ان تصلی علیہ, مولا تو ہی اس محبوب پہ درود بھیج, بما یلیق بہ, جو تیرے محبوب کی شان کے بھی لائق ہو, کیونکہ تو ہی جانتا ہے کہ کیا اس کی شان کے لائق ہے. بندہ دعا کرنے بیٹھ گیا, اے اللہ میرے محبوب پہ درود بھیج دے, اے اللہ میرے محبوب پہ صلاۃ بھیج دے. فرشتے دعا میں لگے ہیں. اب اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ فرمایا بندہ گویا یوں کہہ رہا ہے, اللہم عظم ہو فی الدنیا بِلائے ذکر ہی و اظہار دین ہی و ابقاء شریعت ہی و فی الآخرت بتشفیع ہی فی امت ہی و اجزال اجر ہی و مصوبت ہی و ابداء فضل ہی للاولین والآخرین. اٹھا کے دیکھو صاحب تفسیر روح المانی کیا فرما رہے ہیں, حضرت شاہ عبد القادر جیلانی کیا فرما رہے ہیں کہ بندہ درود پڑھ رہا ہے اللہم صلی علی محمد. اس کا مطلب و معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے, اے میرے اللہ میرے محبوب کو عظمتیں عطا فرما دے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, کہ آپ کے ذکر کو بلند فرما دے, ویلائے ذکر و اظہار دین ہی, مولا محبوب کے دین کو غالب فرما دے, و ابقاء شریعت ہی, اے مولا اس محبوب کی شریعت اولین و آخرین میں اس کو باقی رکھ, و ابداء فضل ہی للاولین والآخرین, اور اے اللہ اس محبوب کی فضیلت کو اولین و آخرین پہ ظاہر و عیاں فرما دے. یہ معنی ہے درود کا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ نے یہ اس کا مفہوم بیان کیا. حضرت صاحب تفسیر علمانی بیان فرماتے ہیں بندہ اس بات میں بیٹھ گیا, مولا محبوب کو عظمتیں دے دے, مولا ہمارے محبوب کے دین کو فضیلت دے دے, مولا ہمارے محبوب کو اولین و آخرین میں آپ کی فضیلت کو ظاہر و عیاں فرما دے. بندہ یہ دعا کر رہا ہے. علامہ شامی بول اٹھے, فتاوی شامی میں تحریر کر دیا, لوگو تم دعائیں کرتے ہو, تمہیں نہیں معلوم تمہاری دعا کوئی قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, آؤ تمہیں میں بتلاتا ہوں. اب شیخ محقق حضرت علامہ ابن عابدین شامی فتاوی شامی میں لکھتے ہیں کہ ایک درود پاک ایسی دعا ہے کہ مومن دعا کرتا جاتا ہے, اللہ رب العزت اسے قبول فرماتا جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں کوئی اور دعا مانگو, پتہ نہیں وہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. فرمایا یہ وہ دعا ہے جو مقبول ہی مقبول ہے, اس کے رد ہونے کا تصور نہ کرو. کیوں؟ فرمایا اس لیے تم کیا مانگ رہے ہو, تم کیا مانگ رہے ہو؟ تم کہہ رہے ہو اللہم صلی علی محمد, اے اللہ ہمارے محبوب پہ درود بھیج دے. معنی کیا ہے؟ اے اللہ ہمارے محبوب کو عظمتیں عطا کر دے, اے اللہ ہمارے محبوب پہ رحمت نازل فرما دے, اے اللہ ہمارے محبوب کے دین کو تمام عطا کر دے, اے مولا محبوب کو اولین و آخرین پہ فضیلت دے دے. یہ دعا بندہ کر رہا ہے. ادھر اللہ کیا فرما رہا ہے, بندے تو اب کر رہا ہے,
پہلے میرا اعلان سن، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اللہ اور میرے فرشتے تو پہلے یہ درود بھیج رہے ہیں، میں تو پہلے اس کے درجوں کو بلند کر رہا ہوں، اس کے مقامات کو بلند کر رہا ہوں، اس پہ رحمتیں و برکتیں نازل فرما رہا ہوں، اس کے دین کو تمام عطا کر رہا ہوں، اولین و آخرین پہ اس کی فضیلت کو عیاں فرما رہا ہوں۔ تیری دعا آ رہی ہے، ادھر سے اب اس کا نتیجہ اور ثمرہ مرتب ہو رہا ہے، جو تو مانگ رہا ہے وہ مل رہا ہے، تیری دعا خود بخود درجہ قبولیت پا رہی ہے، خود بخود آنے قبولیت پا رہی ہے۔ میرے مولا، جب یہ کام پہلے سے تو کر رہا ہے، جب یہ کام پہلے سے ہو رہا ہے، جس کی دعا ہمیں تو نے حکم دیا کہ میرے محبوب کے لیے یہ دعا کرو، یہ تو پہلے ہو رہا ہے، تو نے ہمیں کیوں تکلیف دی، ہمیں کیوں تکلیف دی کہ یہ کام کرو؟ او مسلمان سن لے، تیرے اس کہنے سے نہ محبوب خدا کو درجات میں بلندی عطا ہوتی ہے، نہ اللہ محتاج ہے کہ بندے محبوب کی تعریفیں کریں، اس میں اگر فائدہ ہے امت محمدیہ کا فائدہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃً صلی اللہ علیہ بعشرہ، اللہ فرماتا ہے جبریل امین آئے، نبی پاک کو آ کے سنایا، اور میرے محبوب رب نے بھیجا ہے جو تیرا امتی تجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجے گا اس کو یوں نوازوں گا کہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کر دوں گا، اس کے 10 درجے بلند کر دوں گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دوں گا۔ جب یہ مجدے جاں فضا آیا تو اللہ کے محبوب نے اپنے امتیوں کی توجہ اس میرے ذکر سے اگر خدا کی نعمتیں ملتی ہیں، میری ذکر سے، میری طرف دعائیں کرنے سے، میری بارگاہ میں درود بھیجنے سے، میرے لیے خلوص کا محبت کا اظہار کرنے سے اگر تمہاری قسمت سنورتی ہے، آؤ اپنی قسمتوں کو سنوارو، اپنے گناہوں کو معاف کروا لو، اپنے درجات کو بلند کروا لو۔ فرمایا البخیل من ذکرت عنده ولم یصلی علیہ، فرمایا حقیقت میں بخیل ہے وہی جس کے ہاں میرا ذکر بھی ہو اور مجھ پہ درود بھی نہ پڑے۔ ٹھیک بات ہے نا، اللہ درود پہ پڑھنے پہ جب وہ رحمت بھی دے، جب وہ برکت بھی دے، جب وہ گناہ بھی معاف کرے، جب وہ 10 نیکیاں بھی عطا کرے، درجات بھی بلند کرے، تو پھر وہی تو بخیل ہے نا کہ جو سرکار کے ذکر کرنے سے ان نعمتوں کو سمیٹتا نہیں ہے، وہ کتنا خسارے میں ہے، وہ کتنا خسارے میں ہے۔ امتیو، اللہ کے محبوب نے اس لیے نہیں کہ ہمارے درود سے کوئی حدیث نہیں، کوئی ایسی آیت نہیں جس میں کوئی ثابت کر دے کہ ہماری ان دعاؤں کی وجہ سے سرکار کے درجات میں کوئی بلندی ہو رہی ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں اللہ کے محبوب، نہیں، وہ تو پہلے یسا این یباسا کا ربو کا مقام محمودا، اللہ رب العزت تجھے مقام محمود پہ فائز کرے گا۔ یہ تو پہلے ہی مجدے جاں فضا سنایا جا چکا تھا، اولین و آخرین پہ رب نے فضیلت عطا فرما دی تھی۔ بندوں کو ایسا کرنے کا حکم فقط اس لیے ہے کہ اس میں بندوں کی بہتری ہے، اس میں غلاموں کا نفع ہے، اس میں غلاموں کا فائدہ ہے، تبھی تو یہ کام کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ورنہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے محتاج ہیں، اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ان دعاؤں کے محتاج ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو یہ شان ہے کہ آپ کے مقامات کو اللہ رب العزت نے ویسے ہی بلند فرما دیا ہے۔ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث آپ پہلے بھی سنتے رہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ذات پہ درود بھیجتا ہوں، مجھے یہ تو بتلا دیجئے کہ کتنا درود بھیجا کروں، یعنی وہ وقت میں نے جو ذکر اذکار کے لیے خاص کیا اس میں سے کتنا وقت آپ پہ درود پڑھنے پہ صرف کروں؟ تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ آپ نے فرمایا ماشیتا، اور جتنا تو چاہے اتنا پڑھ لے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ رب، کیا میں چوتھائی حصہ اس ذکر کے اوقات میں آپ پہ درود نہ پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، یہ تیرے لیے بڑا بہتر ہے، وَإِن زِدْتَ، آپ نے فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو کچھ زیادہ کر لے تو وہ تیرے حق میں اور بہتری ہو جائے گی۔
یہ نہیں فرمایا خیرٌ لی، حدیث کے الفاظ سنو نا، یہ نہیں فرمایا خیرٌ لی تو زیادہ کرے گا تو مجھے نفع ہوگا، نہیں، فرمایا تجھے نفع ہوگا، تو بڑھائے گا نفع تجھے ہوگا۔ تو سرکار کائنات کی زبان پہ جھوٹ تو آ نہیں سکتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ رب العزت کی طرف سے کنٹرول ہے، اس زبان اقدس پہ کبھی غلط بات نہیں آ سکتی، جو آئے گی وہ شریعت ہوگی، جو آئے گی من جانب اللہ وہی ہوگی، جو آئے گی اللہ رب العزت کے کنٹرول میں سے ہو کے آئے گی، اللہ کے محبوب کی زبان سے نکلا تیرے لیے بہتری ہوگی۔ عرض کی اگر میں نصف کر لوں، فرمایا اگر زیادہ کر لے تو خیروں لگ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ عرض کیا میں 2/3 کر لوں، فرمایا اگر زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ عرض کی اس پیارے اب تو میں سارا وقت ہی تجھ پہ درود پڑھتا رہوں گا، جو وقت ذکر کے لیے تھا سارا تجھ پہ درود پڑھتا رہوں گا۔ جب یہ کہا نا تو اللہ کے محبوب نے وہ مجدے جہاں فضا سنایا، سنیو سن کے دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کعبہ کی سرزمین پہ اللہ نے اس ناچیز کو توفیق عطا فرمائی، زیارت کعبہ اللہ کی زیارت نصیب ہوئی، کعبہ کا طواف کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں، کس طرح اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضداشتوں کو پیش کروں، کون سی پیش کروں، کون سا غم پیش کروں، کون سی عرض کروں، کیا حاجت پیش کروں، کس انداز میں پیش کروں، بس اسی چکر میں تھا۔ اللہ نے میرے دماغ میں یہ چیز اتاری، میرے ذہن میں یہ خیال آیا، میں کہتا ہوں اللہ رب العزت کی عطا سے یہ آیا۔ خیال کیا آیا؟ بڑا پیارا خیال ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ذہن میں یہ خیال آیا کہ کوئی ایسا ڈھنگ کیوں نہ اختیار کروں کہ میں خود نہیں بلکہ اللہ رب العزت فرمائے کہ اب تیرے لیے میں نے تیری حاجتوں کو پورا کر دیا ہے۔ کوئی ایسا ڈھنگ تو اختیار کر لوں کہ وہ خود کہہ دے اب تیرے لیے میں کافی ہوں۔ تو میں نے سوچا محبوب خدا نے اس صحابی کو فرمایا تھا کہ اگر تو سارا وقت میرے اوپر درود پڑھتا رہے گا فی ہما کا ویغفر لک ذنبوں کا، اور میرے امتی پھر کیا ہوگا، تو وقت میرے درود پہ صرف کرے گا، اللہ تیرے سارے غم مٹا دے گا، اللہ تیرے سارے گناہ بخش دے گا۔ میں نے کہا اس سے بڑھ کے ہمیں چاہیے کیا، سارے ہم غم بھی مٹ جائیں، سارے گناہ بھی چلے جائیں۔ میں نے کعبہ کے طواف میں درود پڑھنا شروع کر دیا، کعبۃ اللہ کے طواف میں نے درود پڑھنا شروع کر دیا کہ سارے طواف میں درود پڑھتا رہا، یہ میرا ذوق تھا۔ میں نے سوچا کہ اللہ جو فرماتا ہے، اللہ کے محبوب نے جو فرمایا میرے غلام تو یہ کرتا رہے گا، ادھر اللہ تیرے ہم غم بھی مٹا دے گا، تیرے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ تو جب یہ مل جائے تو اور مجھے چاہیے کیا، میں یہاں لینے کیا آیا ہوں، میرے ہم بھی چلے جائیں، غم بھی چلے جائیں، گناہ بھی بخش دیے جائیں، تو یہی تو ہماری حاجتیں ہیں۔ اور ہماری کیا حاجت ہے مسلمانوں، اس بات پہ سوچو، سرکار نے کیا فرمایا، امتی نے جب جس چیز کا اظہار کیا کہ میں اپنے خلوص کا اظہار اس انداز میں کر دوں کہ میں سارا وقت تجھ پہ درود پڑھتا رہوں، اب یہ مجدے جہاں فضا کیوں سنایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جب ایک غلام، ایک امتی، اس کی وفا کا یہ عالم ہو جائے گا، اس کے خلوص کا یہ عالم ہو جائے گا، اس کی وفاداری کا یہ حال ہو جائے گا کہ جو کہتا ہے میں سارا وقت تجھ پہ درود پڑھوں گا، مطلب کیا ہے، میں یہ کہوں گا اللہم صلی علی محمد، ساری زندگی اللہ اللہ کیا، اللہ کے نام کے ڈنکے بجائے، اللہ نے تک فرشتے بھی تیری تعریف کرتے رہیں گے، مومنین بھی تیری تعریف کرتے رہیں گے، میں رب بھی تیری ذات پہ رحمتیں و برکتیں نازل کرتا رہوں گا، تیرے درجوں کو بلند کرتا رہوں گا، تیرے دین کو عظمتیں دیتا رہوں گا، تجھے اولین و آخرین میں فضیلتیں دیتا رہوں گا۔ میں یہ کروں گا اے محبوب جب تو میرا ہو گیا ہے۔ اب لوگوں کے خیال میں یہ آتا ہے کہ درود تو پڑھتے ہیں، پتہ نہیں یہ درود پہنچے گا کہ نہیں، کوئی کہتا ہے اذان کے بعد ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے۔ وہ مسلمانوں، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، کئی دفعہ سنی ہوگی، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ فإنه من صلى علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بعشرہ ثم صلوا اللہ علیہ الوسیلہ
فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. سبحان اللہ. میرے آقا کتنی صحیح حدیث ہے. اس کے ایک ایک جملے کو سن کے دل ٹھنڈا ہو جائے گا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب اذان دینے والے کی اذان کو سنا کرو اس کے ساتھ ساتھ تم کلمے کہتے رہو. وہ اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو, وہ اشہد اللہ کہے تم اشہد اللہ کہتے جاؤ, اس کے ساتھ ساتھ کہتے چلے جاؤ. جب یہ اذان ہو چکے ثم صلوا علیہ, اور میں پھر میری ذات پہ درود پڑھا کرو, پھر میری ذات پہ درود پڑھا کرو. فرمایا جو مجھ پہ درود ایک دفعہ پڑھے گا اللہ اس پہ 10 دفعہ درود بھیجے گا, مطلب ہے اس پہ نام پہ نازل کر دے گا, اس کے 10 درجے بلند کر دے گا. سمجھ آ گئی؟ یہ صلاۃ اور درود کا معنی میں ساتھ ساتھ اس لیے بیان کرتا ہوں کہ یہ بھی آپ کے ذہن میں آ جائے. یہ شان تجھے مل جائے گی. آگے فرمایا جب یہ کر لو نا ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ, پہلے اذان کے بعد درود پھر میرے لیے دعائے وسیلہ کرو. حدیث کے الفاظ ہیں, مسلم شریف کی صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں. بعد درود پھر دعائے وسیلہ کرو. دعائے وسیلہ کیا ہے؟ ہم یہ دعا مانگتے ہیں اذان کے بعد. فرمایا اس میں ایک لفظ ہے وسیلہ, جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ یہ مقام وسیلہ ہمارے محبوب کو عطا کر دے. اللہم آتہ الوسیلہ, اے اللہ محبوب کو مقام وسیلہ عطا کر. یہاں وسیلہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں فإنہا منزلۃ فی الجنہ, یہ جنت میں ایک مقام ہے. لا تنبغی الا لعبد مومن من عباد اللہ, یہ اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملنا ہے. یہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کی مخلوق میں صرف ایک بندے کو نصیب ہونا ہے. فرمایا وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ, اور امید ہے اللہ وہ مجھے ہی عطا کرے گا. میں امید کرتا ہوں وہ مجھے عطا کرے گا. حضرت امام طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پہ بول اٹھے, فرماتے ہیں کہ یہاں محبوب خدا کی شان دیکھو. اللہ عزت کی بات پہ تحکم سے بچ گئے, نے آپ کو بچایا ادبن کرتے ہوئے تاکہ اللہ کی ذات پہ اپنی طرف سے کوئی حکم صادر نہ کریں, ورنہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ شان دے دی ہے, وہ مقام عطا کر دیا ہے جو پھر بھی عرض کرتے ہیں امید کرتا ہوں اللہ مجھے ہی دے گا. یہ اللہ کی بارگاہ میں امید کا اظہار ہے, اللہ کی بارگاہ میں عز و نیاز کا اظہار ہے. محبوب خدا تو عز و نیاز کرتے رہے جو اللہ نے شانیں دی تھیں. سرکار کائنات راتوں کو رونا شروع ہو گئے, دن کو رونا شروع ہو گئے, اللہ کی بارگاہ میں راہوزاریاں کرتے تھے. ایک دن عرض کیا گیا میرے مولا آقا آپ کو تو اللہ نے فرما دیا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, تیرے صدقے سے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف کر دوں گا, تو اتنا کیوں آپ اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے؟ سرکار نے فرمایا فلا کونوا عبدا شکورا, اور کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اور جس نے مجھے یہ مقام دیا ہے میں اس کے لیے شکر گزار نہ بن جاؤں؟ تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امید کا اظہار کیا اللہ کی بارگاہ میں. اب یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذان کے بعد درود مجھ پہ پڑھا کرو. لوگ کہتے ہیں اے جی دکھاؤ بلال حبشی پڑھتے تھے کہ نہیں. میں کہتا ہوں اللہ کا محبوب کہے مجھ پہ پڑھا کرو, اور تو کون کہتا ہے کہ بلال اس کی مخالفت کرے گا؟ اگر اس حدیث پہ سب سے پہلے صحابہ نے عمل نہیں کیا ہوگا تو کون کرے گا؟ سب سے زیادہ حضور کے ارشادات پہ عامل کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. اگر صحابہ نے عمل نہیں کیا تو اور کون ہے جو کر کے دکھائے گا؟ ورنہ کوئی آدمی ایک حدیث دکھا دے, کسی صحابی کا قول دکھا دے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ حضرت بلال حبشی درود نہیں پڑھتے تھے. کوئی ایک تو ہم تو پڑھنے والے بیان کر رہے ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے پڑھو, ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ پڑھتے تھے, سارے پڑھتے تھے. اب کوئی کہے, اب میں مثلا ایک سوال کرتا ہوں, حضرت بلال حبشی زور کی 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے؟ کوئی تو حدیث دکھاؤ. حضرت بلال حبشی زور کی 4 رکعت فرض پڑھتے تھے؟ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ اب اس کا جواب کیا دیا جائے گا؟ وہ بھائی اللہ کے محبوب نے جو فرما دیا ہے تو وہ نہیں پڑھتے ہوں گے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے جو فرما دیا ہے تو پڑھنا تو ثابت ہو جائے گا. ہر کسی کا ہر فعل تو نہیں نا نوٹ کیا جاتا تھا.
کوئی ایسی چیز ہو جس کے انکار کا، یہ انکار تو اب شروع ہوا. جب محبوب فرماتے ہیں پڑھو تو سب پڑھتے، ہم بھی پڑھ رہے ہیں. کسی کی طرف سے منع کوئی، کسی کی طرف سے انکار کوئی نہیں، تو کوئی تو لاؤ نا کوئی روایت کہ جس میں انکار ہو کہ نہ پڑھو. کوئی آپ سے کہے کہ جناب ثبوت والسلام کے پاس اذان کے پاس صلاۃ والسلام پڑھنا جائز ہے، اگر تو یہ حدیث یاد رہے جو میں بیان کر رہا ہوں تو یہ یاد رکھو، ورنہ اتنا تو پوچھ لیا کرو کہ بھائی تو ایک تو حدیث بتا دے کہ کسی صحابی نے کہا ہو کہ اللہ کے محبوب کہتے ہیں نہ پڑھو. تو کیوں کہتا ہے نہ پڑھو؟ جب ایک حدیث لائے گا پھر میں چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ پکی بات یاد رکھو. جو آپ سے پوچھے نا کہ کوئی ہمیں بتاؤ، ان سے اتنا ہی کہہ دو کہ ہمیں ایک حدیث دکھا دو کسی حدیث کی کتاب میں جس میں سرکار نے منع کیا ہو کہ نہ پڑھو. تو منع کہاں سے بیان کرتا ہے؟ اچھا کام ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے کرو، سرکار بھی کہہ رہے ہیں، اور تو کہتا ہے نہ کرو. نہ کرو کی کوئی حدیث دکھا دے، بس بات ہی ختم. اچھا آگے چلو جی. اب اس میں علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ فقہ کی کتاب ہے اور معتبر ترین کتاب، سارے لوگ اسی سے فتوے دے رہے ہیں. اس سے علماء اہل سنت بھی فتویٰ دیتے ہیں، علماء دیوبند بھی فتویٰ دیتے ہیں. ان کے مدارس میں بھی پڑھی ہے، ہمارے مدارس میں پڑھی ہے. یہ دیوبندی اور سنی کے اختلاف سے پہلے کی کتاب ہے. اور خاتمۃ المحققین علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اسی باب الاذان میں بیان فرمایا. وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَيَسْتَحِبُّ عِنْدَ السِّمَاعِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ، فرمایا من الشہادہ وَيَسْتَحِبُّ عِنْدَ السِّمَاعِ الْأُولَى مِنَ الشَّهَادَةِ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. فرمایا جب مؤذن کہے نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، آگے کہے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب اتنا مؤذن کہے، علامہ شامی کہتے ہیں مستحب یہ ہے کہ وہاں کہو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. کتاب کا نام یاد رکھو، فتاوی شامی، باب اذان. ٹھیک ہے نا؟ اور کتاب یہ وہ ہے جس سے سب فتاوی سب تسلیم کرتے ہیں. فرماتے ہیں وہاں کیا کہو صلی اللہ علیہ. آگے کہتے ہیں وَإِنْدَ الثَّانِيَةِ مِنْهَا، جب مؤذن کہے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کیا کرو؟ پھر کہتے ہیں پھر کہو قرۃ عینی بیکا یا رسول اللہ. بادا، اگو سنو، بادا وضع ابہامہ علی العینین. فرمایا یہ انگوٹھے ہیں نا، انگوٹھے اپنی آنکھوں پہ رکھ کے کہو قرۃ عینی بیک یا رسول اللہ. سونیا تیرے ذکر سے میری آنکھوں ٹھنڈی ہو، تیرے دیدار سے اللہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر، تیرے ذریعے اللہ میری آنکھوں ٹھنڈک بنا دے. امتی یہ دعا کرے. لفظ ہے کہ کوئی نہ، اگر یہ لانا شرک ہے، علامہ شامی کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ بس اس ایک نقطے پہ بات ختم. علامہ شامی کے بارے میں کوئی کیا کہے گا؟ وہ تو آپ بھی کہہ رہے ہیں اذان کے بعد ایسا کہو، اذان کے بعد ایسا کہو. آگے فرماتے ہیں جو آدمی ایسا کہے گا پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ سرکار نے فرمایا انا قائدہ الی صفوف الجنہ، اور جو ایسا کرے گا میں اس کے بازو سے پکڑ کے جنتی صفوں میں سے شامل کروں. یہ شان مل گئی. اب ایسا کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، صرف محبوب کی تعظیم کی، اس کے نام کی تعظیم کی. اللہ نے یہ شان عطا کر دی، اللہ نے یہ شان عطا کر دی. آج بھی اگر کسی نے دیکھنا ہے سرزمین مصر پہ، جامعہ ازہر میں کچھ عرصہ پڑھتا رہا، وہاں طریقے ہی یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کے سامنے آتا ہے. ہم سامنے آتے تھے نا دفتروں میں، لوگ کالجوں میں السلام علیکم وعلیکم السلام، انت مین منین، کہاں سے آئے ہو؟ انا پاکستانی. کوئی آج بھی ان کا طریقہ یہ ہے، اپنا ہاتھ چوم لیتے ہیں. عربوں میں یہ آج بھی رواج ہے. میں پوچھتا ہوں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ جے کے بدعت ہے. آج بھی وہ چوم لیتے ہیں اپنا ہاتھ. یہ تو رواج ہے کہ محبت کا اظہار کرنے کا ان میں آج بھی طریقہ موجود ہے. میں خود وہاں رہا اور آج کوئی چلا جاؤ دیکھا ہو، یہ ان کا طریقہ ہے. تو یہ تو ایک محبت کا انداز ہے. کہتے ہیں کہ اپنے انگوٹھوں سے چومنے کو کیا ہوگا؟ یہ محبت کا انداز ہے. عزت اور تعظیم کر رہے ہیں محبوب خدا کی. جو محبوب کی تعظیم کرے گا اللہ اس کے درجوں کو بلند کر دے گا، اس بندے کی شانوں کو بلند کر دے گا. نبی پاک کو اس کی ضرورت نہیں. حضرت امام طحطاوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
وَبِمِثْلِهِ يُعْمَلُ فِي الْفَضَائِلِ، فرمایا اس قسم کی روایات پہ اعمال اور فضائل اعمال میں عمل کرنا جائز ہے۔ سید احمد المعروف امام طحطاوی اپنی کتاب طحطاوی علی مراکل فلاح شرح نور الہدایہ میں اندر یہ درس فرمایا۔ وہ محقق تو یوں کہیں، صاحب تفسیر البیان، وہ سرکار کے صلاۃ والسلام پڑھنے پہ آیا تو اس نے 14,000 صیغہ بیان کر دیا، جن میں یہ صیغے موجود ہیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اور اذان کے فوراً بعد کون پڑھے، صرف مؤذن پڑھے یا کہ سننے والے پڑھیں؟ آج سے 500 سال پہلے لکھی جانے والی کتاب مراکل فلاح، جو نور الہدایہ کی شرح ہے، جس کو حضرت علامہ حسن ابن عمار اشرم بلالی نے تحریر فرمایا، جو سنی بھی پڑھ رہے ہیں دیوبندی بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ ثم یدو، اور یہی عبارت امام شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں تحریر فرمائی، ثم یدعو بعد ان یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اذان کی جو دعا ہے وہ بعد میں پڑھو، پہلے نبی پاک کی ذات پہ درود پڑھو۔ حدیث پہلے سنائی۔ علامہ شامی کی بات یاد رکھو، علامہ حسن بن عمار شرم بلالی 500 سال گزر گئے ہیں ان کو یہ کتاب لکھے ہوئے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ ثم دعا المجیب والمؤذن بعد صلاته علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا پھر دعا اذان والی مؤذن بھی کہے، سننے والا بھی کہے، اور سرکار کی ذات پہ درود پڑھ کے بعد کہیں، بعد صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پڑھنے کے بعد یہ کہا جائے اب ہم یہاں سے پڑھ رہے ہوں گے تو اللہ محبوب کی بارگاہ میں ہمارا کئی ذریعوں سے پہنچتا ہے، احادیث کے اندر کئی طریقے مروی ہیں، یاد رکھو فرشتوں کے ذریعے دربار مصطفیٰ میں پہنچتا ہے۔ اور اگر اللہ کے محبوب اپنے کسی محب کا صلاۃ و سلام خود سننا چاہیں، اللہ نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ محبوب اپنے غلاموں کا درود خود سن لیا کرتے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے اذن سے اپنے غلاموں کا درود سنتے ہیں۔ وہ کیسے؟ حدیث پاک کے اندر ایک طریقہ تو یہ مروی ہے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تعالی ملکن آتاہ شمال خلائق، کہ اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ کریم نے ساری خلق کی آوازوں کو سننے کی توفیق عطا فرما دی، حدیث رسول میں ثابت ہے۔ ان للہ ملکن آتاہ شمال خلائق، اللہ کا ایسا فرشتہ بھی موجود ہے جس کو سارے جہانوں کی آواز سننے کی طاقت اللہ نے دے دی ہے، امام بخاری نے لکھا ہے۔ آگے کیا؟ اس کی کیا شان ہے؟ اتنا مقام، اتنی عظمت، اتنا مقام، تو پھر اس کی ڈیوٹی کیا لگائی ہے؟ اس کی ڈیوٹی پھر کیا لگا؟ اتنی شان جو دے دی اپنے فرشتے کو کہ سارے جہانوں کی شما کی طاقت دینے والا رب ہے نا۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، جو کسی کی شان، جو کسی کا مقام ہم مانتے ہیں اللہ کی عطا سے مانتے ہیں، ذاتی کسی کی کوئی خوبی ہو، ذاتی طاقتوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ تو اللہ کیا فرشتے کو سارے جہانوں کی طاقت سننے کی طاقت دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے۔ اچھا، یہ ہر کوئی مانے گا، دوسروں پتروروں سے پوچھ لینا کہ اللہ کسی فرشتے کو یہ طاقت دے سکتا ہے؟ کہیں حدیث میں ہے کہ سارے جہانوں کی آواز سن سکتا ہے؟ حدیث میں جو ہے ماننا پڑے گا، فرشتے میں تو یہ طاقت ہے، اگر یہ طاقت نہیں تو یہ اسرائیل جگہ جگہ جا کے جان کیسے قبض کر رہا ہے۔ اچھا، یہ شان جب غلاموں کو مل گئی تو اس کی کیا شان ہے فرشتے کی؟ یہ شان مل گئی۔ دوسری شان اس کو کیا ملی ہے؟ فرمایا فَهُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ قَبْرِي، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ شانوں والا فرشتہ میری قبر پہ کھڑا رہے گا، میری قبر پہ کھڑا رہے گا، اس کی یہ ڈیوٹی ہوگی۔ اس میں کوئی مشابہت فعل مضارع سے ہے، فعل مستقبل پہ بھی دلالت کرتا ہے، حال پہ بھی دلالت کر سکتا ہے۔ فرمایا کھڑا رہے گا، میری قبر پہ کھڑا رہے گا۔ آگے اس کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ فرمایا لیس من احد یصلی علیہ،
کوئی آدمی ایسا نہیں جو مجھ پہ درود بھیجے گا الا قال یا محمد ان فلان ابن فلان صلی اللہ علیہ فرد علیہ، او پیارے آقا فلاں بن فلاں نے تجھ پہ درود بھیجا ہے آقا، اسے قبول کر لو۔ فلاں کے بیٹے فلاں نے درود بھیجا ہے، اسے قبول کر لو اور اس کا جواب بھی دے دو، اس کا جواب بھی عطا کر دو۔ تو یہ شان کس کو ملی؟ ایک فرشتے کو۔ اب سوچنے والے کو سوچنا چاہیے، اور جس کو در پہ کھڑا کر کے دربان بنا کے غلامی کا فریضہ سر انجام دیا گیا، اس کی تو یہ شان بن گئی کہ سمائے خلائق ساری خلق کی آوازوں کو سن سکتا ہے، تو جو آقا قبر میں تشریف فرما ہے کیا وہ یہ طاقت نہیں رکھتا ہے؟ جس کی غلامی کے لیے فرشتہ کھڑا کیا ہے وہ تو وصول کر رہا ہے غلاموں کے تحفے اور بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ بادشاہ کے در پہ اگر دربانچی کھڑا ہو جائے، بادشاہ کے در پہ دربانچی کھڑا ہو جائے، پیر کے در پہ مرید اور اس کا خلیفہ کھڑا ہو جائے، آنے والوں کے تحفے نذرانے لے لے کر پیر کی بارگاہ میں پیش کرتا رہے، کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پیر وصول نہیں کر سکتا؟ کیا بادشاہ لے نہیں سکتا؟ اور خود لے سکتے تھے۔ یہ شان اللہ نے دی ہے محبوبہ، غلام تجھ پہ تحفے بھیجیں گے، میں نے سامنے دربان کھڑا کر دیا ہے، وصول کر کے تجھے پیش کرتا رہے گا، وصول کر کر کے تجھے دیتا رہے گا۔ اور فرشتوں کی ڈیوٹیاں اس لیے ہیں، نبی پاک نے فرمایا ان للہ تعالی ملائکۃ سیاحین یبلغون عن امتی السلام، اللہ رب العزت کے بڑے فرشتے ہیں، فرمایا جو زمین میں چکر لگا رہے ہیں ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ میری امت کا درود لے لے کر میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ فرشتے غلام ہیں کیا آقا؟ اوروں کی کیا پوچھتے ہو؟ سید الملائکہ کا یہ عالم ہے۔ مشکات شریف اٹھا کے دیکھو، پہلی حدیث میں موجود ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں سرکار کے کی بارگاہ کے اندر حضرت جبریل امین فوادہ یدہ علی رکبتہ اسند رکبتہ الی رکبتہ، گھٹنے سرکار کے گھٹنوں کے سامنے ٹیک دیے، اپنے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ دیے اور سرکار کی بارگاہ میں ادب و نیاز کرتے ہوئے سوالات شروع کر دیے۔ یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا کی کہ فرشتوں کا سردار بھی جس کے در پہ آتا ہے گھٹنے ٹیک کے بیٹھتا۔ مشکات کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق خود دیکھ رہے تھے، دیگر صحابہ دیکھ رہے تھے، روایت کرنے والے بھی وہی ہیں۔ تو فرشتوں کا سردار، اور دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ جہاں جبریل امین دربان ہے تو دوسرے فرشتے بھی سرکار کے غلام ہیں۔ رسول الملائکۃ رسول العباد افضل من رسول الملائکہ، انسانوں کے رسول فرشتوں کے رسولوں سے افضل ہیں، تو جو رسولوں سے بھی افضل ہے اس کا کیا شان اور کیا مقام ہوگا؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی کس مختص، تو جس کی یہ شان ہے وہ نہیں سن سکتا اور یہ سن سکتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الالاق سے اب ایک طریقہ تو یہ کہ وہاں کھڑا ہوا فرشتہ، دوسرے فرشتے، تیسری حدیث میں ہے کہ بندے کے پاس اللہ نے 5 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک بندے کی پیشانی کے ساتھ رہتا ہے، جس کی فقط ڈیوٹی یہ ہے منہ سے درود نکالے وہ وصول کر کے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے۔ اس تحفے کی وصولی کے لیے اللہ نے ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ فرشتے ہی صرف پہنچاتے ہیں، خود نہیں سن سکتے، اس چیز کا کلا کما بھی فرما دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں دلائل الخیرات شریف اٹھا کے دیکھو، جلاء الافہام اٹھا کے دیکھو علامہ ابن قیم کی، تمہیں نظر آئے طبرانی شریف اٹھا کے دیکھو، اللہ کے پیارے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ حیث کان، اور کوئی ایسا بندہ نہیں جو مجھ پہ درود پہ بھیجتا ہے، جہاں کہیں بھی ہو اس کی آواز مجھ پر پہنچ سکتی ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ اسمع صلاۃ اہل محبت یعرضہم بطورت صلاۃ غیرہم الیاردا، تو لوگوں جو محبت میں مغمور ہو کر مجھ پہ درود پڑھتے ہیں ان کا درود میں خود بھی وصول کر لیا کرتا ہوں، اور دوسروں کا درود مجھ پہ فرشتوں کے ذریعے پیش کر دیا جاتا ہے، خود بھی وصول کر لیا کرتا ہوں، اہل محبت کا درود خود بھی وصول کر لیا کرتا ہوں، اور فرشتوں کے ذریعے بھی لوگوں کا درود پہنچایا جاتا ہے۔ عشق والے کا حق بھی یہی بنتا ہے، ہر کسی کے لیے ایک مقام نہیں ہوتا۔ ہم سب قبر روزہ انور پہ حاضری دیتے ہیں،
مسلمان جا رہے ہیں، ہر ایک برابر نہیں ہے، کسی کے سامنے سے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سید احمد رفاعی کی یہ شان تھی، وقت کا محقق علامہ جلال الدین سیوطی کہ حضرت سید احمد رفاعی مصری کو کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور کی آل سے تعلق رکھنے والے تھے، سرکار کے غلام تھے، نبی پاک کی بارگاہ میں حضور کی آل تھے، نانا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ناز میں آ گئے۔ کیا ناز؟ عرض کی ہے میرے نانا جان آج تک مصر کی سرزمین سے اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا، پیارے نانا تیرے روزے کا طواف کر جایا کرتی تھی، آج احمد رفاعی اپنا جسم لے کے تیرے در پہ حاضر ہے آقا، نانا اپنا دست اقدس باہر نکالو، میں بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ امام جلال فرماتے ہیں 80,000 کا مجمع موجود تھا، لوگ دیکھ رہے تھے روزے رسول سے سرکار کا دست اقدس باہر آیا، حضرت سید احمد رفاعی نے اپنے دل کی بھڑاس مٹا لی۔ یہ ہر کسی کو شانیں نہیں ملتی، یہ شانیں کسی کسی کو ملتی ہیں، یہ مقام کسی کسی کو ملتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا سلام فرشتوں کے ذریعے بھی پہنچتا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کا محبوب چاہے تو خود بھی وصول فرما سکتا ہے۔ مدینہ کی سرزمین پہ یہ اتنا چیز کھڑا تھا سرکار کے قدمین شریفین کی طرف، وہاں جنت البقیع کے ساتھ ایک بلڈنگ تھی، اس میں ٹیلی فون ایک نظام تھا، وہاں سے میں نے سیٹ اٹھایا اور میں نے اپنے گھر ڈسٹرکٹ بھکر میں اپنے دارالعلوم کے ایک استاد سے بات کی، میں بات کر رہا تھا، بات تو میں نے مکمل کر لی، اپنے آنے کا پروگرام بھی بتا دیا، سیٹ میں نے رکھا تو میں سوچ میں پڑ گیا، اور لوگوں انسان کتنا بے وقوف نکلا ہے، اتنا بھی نہیں سوچتا کہ ایک 800 روپے کا سیٹ جو میں اپنے پاکستان میں گھر کے پاس رکھ کے آیا تھا، اور اس میں تو یہ طاقت آ گئی ہے کہ مدینہ کی سرزمین سے میں بات کرتا ہوں تو یہاں پہ آتی ہے، یہاں وہ بات کرتا ہے تو میں وہاں سنتا ہوں، نہ جہازوں کی راستے میں آوازیں اسے روکتی ہیں، نہ بسوں اور ٹرینوں کی آوازیں اسے روکتی ہیں، یہاں کی آواز میں ٹیلی فون کے ذریعے محبوب کو اتنا مقام بھی نہیں دیا ہوگا۔ ان لوگوں کا کیا خیال ہے؟ یہ تو عقلاً بھی ثابت ہے، نقلاً بھی ثابت ہے، یہ تو عقلاً بھی ثابت ہے، نقلاً بھی ثابت ہے، عقل بھی مانتی ہے، نقل بھی مانتی ہے۔ تو تبھی تو فتاوی عالمگیری کے اندر اور در المنتقی کے اندر وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ ہر نمازی جب نماز میں تحیات پہ بیٹھتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی محترم تمہاری ذات پہ سلام ہو، ہر نمازی کہتا ہے، خیال رکھ کے پڑھا کرو، یہاں سے گزرتے ہو خیال کیا کرو کہ آقا کی بارگاہ میں اب سلام دینے کی باری آ گئی، خیال کر کے سلام بھیجا کرو۔ اب کس انداز میں بھیجنا چاہیے؟ فتاوی عالمگیری سب نے سنا ہوا ہے، بڑا مشہور ہے، سب مانتے ہیں، 5 علماء جید نے پاکستان کے اورنگزیب عالمگیر کے دور میں مل بیٹھ کے اس کی تحریر کی، فرماتے ہیں، علامہ شامی نے بھی لکھا ہے فتاوی شامی، در المنتقی کے اندر بھی موجود ہے، فرماتے ہیں وَيَقْصُدُ بِأَلْفَاظِ التَّشَهُّدِ مَعَانِيهَا مَقْصُودَةً مُرَادَةً عَلَى وَجْهِ الْإِنشَاء، فرمایا جب بندہ التحیات پڑھ رہا ہوتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ التحیات پڑھتے ہوئے جو الفاظ بیان کر رہا ہے التحیات کے، وہ علی وجہ الانشاء کہے، لا حکایت کلام اللہ تعالی، صرف اللہ کی محبوب کے ساتھ جو روزے معراج گفتگو ہوئی تھی اس کی حکایت نہ کرے، اپنی طرف سے انشاء بھیجے۔ میں سمجھاتا ہوں، بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب جب شب معراج اللہ کے حضور حاضر ہوئے، وہاں راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، ایک قول کے مطابق یہ تحیات کے الفاظ بھی سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے، اے اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری بدنی باتیں، میری مالی باتیں، میری ساری آہوزاریاں، میری عجز و نیاز باتیں، نیاز مندیاں صرف اللہ کے لیے ہیں،
جب یہ اللہ کی بارگاہ میں آقا کائنات نے اپنا عجز پیش کیا نا، اللہ نے کیسے نوازا؟ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اور میرے نبی محترم تجھ پہ سلام ہو۔ وہ فرماتے ہیں، یہ حضرات کہتے ہیں، اس رات میں جو گفتگو ہوئی بس اسی کا خیال کر کے وہی کہانی دہرا دیا کرو، اپنی طرف سے حضور پہ سلام نہ بھیجا کرو۔ ہیں؟ تو کیا لکھتے ہیں علامہ صاحب عالمگیری والے، علامہ شامی کیا کہتے ہیں، در المنتقی والے کیا کہہ رہے ہیں؟ علی وجہ الانشاء، انشاء ان بھیجے کس انداز میں؟ کأنہ یحیی اللہ تعالی ویسلم علی نبیہ ہی، گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آداب بھی پیش کر رہا ہے اور نبی پاک پہ سلام بھی ابھی بھیج رہا ہے۔ اس انداز میں یہاں پڑھے کہ میں ابھی اپنا سلام پیش کر رہا ہوں، تبھی تو